یہ جو آپ نے آج یہ سارا پڑھا، اس کا مختصر لب لباب یہی ہے کہ انسان کے اندر اگر توانائی کہیں سے نہیں آئے گی تو انسان ڈیڈ باڈی ہے، اور جب تک انسان کے اندر توانائی آتی رہے گی انسان ڈیڈ باڈی نہیں ہے۔ جو لوگ اس توانائی کا علم سیکھ لیتے ہیں، اس توانائی سے واقف ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ جسمانی وجود جو ہے یہ محض ایک مفروضہ اور فکشن ہے، بے جان مشین ہے، بے جان کھلونا ہے۔ اس لیے جب تک کھلونے کے اندر آپ چابی نہیں بھریں گے کھلونا نہیں اچھلتا کودتا۔ ہم نے دیکھا ہو نا، کھلونے میں آپ چابی نہ بھریں وہ بھی ایک جان مشین ہے، اس میں جو لوگ اس توانائی کا علم سیکھ لیتے ہیں، اس توانائی سے واقف ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ جسمانی وجود جو ہے یہ محض ایک مفروضہ اور فکشن ہے، بے جان مشین ہے، بے جان کھلونا ہے۔ اس لیے جب تک کھلونے کے اندر آپ چابی نہیں بھریں گے کھلونا نہیں اچھلتا کودتا۔ ہم نے دیکھا ہو نا، کھلونے میں آپ چابی نہ بھریں وہ بھی ایک جان مشین ہے، اس میں چابی بھر دیں وہ چلنے لگے گا۔ اسی طرح انسان کے اندر اگر چابی نہ ہو، جس کو ہم توانائی کا نام دے رہے ہیں، تو وہ بھی ایک کھلونے کی طرح بے جان ہے۔ کھلونے میں اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان اس توانائی سے بھی واقف ہو سکتا ہے اور توانائی کے سورس سے بھی واقف ہو سکتا ہے۔ توانائی سے واقف ہونا یا توانائی کے سورس سے واقف ہونا یہ ایک علم ہے جو مراقبے کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ شعور جس توانائی کو یا انرجی کو یا لہر کو یا روشنی کو محسوس کر لیتا ہے، یعنی اس انفارمیشن کو قبول کر لیتا ہے، وہ انفارمیشن مظہر بن جاتی ہے۔ لیکن شعور جن روشنیوں کو قبول نہیں کرتا، قبول کیوں نہیں کرتا؟ قبول اس لیے نہیں کرتا کہ شعور کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ روشنیاں تو شعور کے اوپر آتی ہیں لیکن وہ گزر جاتی ہیں۔ مثلا ہر آدمی اس بات سے واقف ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں، ہر آدمی واقف ہے اس بات سے کہ فرشتے ہوتے ہیں۔ آدمی اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے کہ جنات ہوتے ہیں، آدمی یہ بھی جانتا ہے کہ ہوا ہوتی ہے، آدمی کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ آکسیجن کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن شعور چونکہ اسے جذب نہیں کرتا اس لیے یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ جب آپ کا یقین ہے کہ فرشتہ ہے تو کائنات کی جو لہریں چل رہی ہیں، فریکوینسی جو مختلف قسم کی کائنات میں گشت کر رہی ہے، نشر ہو رہی ہے، تو اب اس فریکوینسی کو جب آپ پکڑتے ہیں، جسے آپ چینل بھی کہتے ہیں ٹی وی کی زبان میں، تو جس چینل پہ آپ ٹی وی لگاتے ہیں اسی چینل کے پروگرام آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتا۔ اب شعور میں چونکہ وہ چینل تو فٹ ہے لیکن آپ اس چینل سے واقف ہی نہیں ہے، اس لیے آپ کو وہ چیز نظر نہیں آتی۔ لیکن آپ اگر اس چینل سے واقف ہو جائیں، اس فریکوینسی سے واقف ہو جائیں، ان لہروں سے واقف ہو جائیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو جیسے ہی شعور کے اوپر وہ چیز گزرے گی آپ اسے دیکھ لیں گے۔ اب میں آپ فضا میں بے شمار وائرس ہیں، جرثوم ہیں، جیسے بیکٹیریا کے بارے میں کہتے ہیں ایک سوئی کی نوک پہ لاکھوں آ جاتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے۔ کیوں نظر نہیں آتے؟ کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ آپ
اس بات کا یقین ہی نہیں رکھتے کہ بیکٹیریا کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. آپ نے اس بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا. حالانکہ بیکٹیریا کسی نے دیکھ کے یہ بات کہی ہوگی نا کہ ایک سوئی کی نوک میں لاکھوں آ جاتے ہیں, کتنے لاکھ. تو کسی آدمی نے کچھ دیکھ کے تو اندازہ لگایا ہوگا, غلط نہیں صحیح, اندازہ تو لگایا نا, اس نے کچھ دیکھا ہی ہوگا نا. اس آدمی نے کیوں دیکھ لیا, آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ وائرس نظر نہیں آتا. ہماری تو نظر ہی اس قابل نہیں ہے کہ ہم بیکٹیریا کو دیکھ سکیں. اتنی تو محدود نظر ہے, ہم تو 200 فٹ سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے. لیکن اسی محدود نظر سے جب آسمان کی طرف آپ دیکھتے تو کروڑوں میل دور ستاروں کو دیکھ لیتے, 9 کروڑ میل سورج کو دیکھ لیتے, 1.5 لاکھ میل چاند کو دیکھ لیتے. اگر آپ کی نظر میں اتنی محدودیت ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے, 9 کروڑ میل پہ آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ بات یہ کہ آپ کو پیدا ہونے کے بعد والدین نے, ماحول نے, اساتذہ نے اس بات کی پریکٹس کرائی کہ وہ سورج ہے. جب آپ کو اس بات کی پریکٹس کرائی گئی اور آپ نے اس پریکٹس میں حصہ بھی لیا, دلچسپی بھی لی, تو آپ نے 9 کروڑ میل سورج کو دیکھ لیا. اور جب آپ نے دلچسپی نہیں لی تو پتہ چلا کہ آپ کی نظر اتنی محدود ہے کہ سامنے سے آپ کو کہے جی پتے گن کے بتاؤ, آپ نہیں بتا سکتے. کوئی یہ کہے جی سامنے درخت لگا, اس میں بتانا کتنی شاخیں ہیں, آپ نہیں بتا سکتے. کیوں نہیں بتا سکتے؟ آپ نے نظر کو استعمال کرنے کی پریکٹس نہیں. اگر آپ نظر کو استعمال کرنے کی پریکٹس کرتے تو جب 9 کروڑ بھی آپ سورج دیکھ سکتے ہیں, یہاں بیٹھ کے اس درخت کی شاخیں نہیں دیکھ سکتے. بات وہی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوچ, وچار, کھوج, تفکر کی صلاحیت عطا کی. جب انسان اس صلاحیت کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہ جس چیز کے بارے میں تفکر کر رہا ہے وہ چیز سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. سائنس کا بھی یہی مسئلہ ہے. سائنسدان کیا کرتا ہے؟ پریکٹس ہی تو کر رہا ہے, گہرائی میں ڈھونڈ رہا ہے, کھوج لگا رہا ہے, 4 دن ڈھونڈ رہا ہے. آج میں نے کام کیا, میں نے چھوٹ گیا, کل میرے دوسرا لگ گیا, دوسرا مرا, تیسرا لگ گیا, تیسرا مرا, چوتھا لگ گیا. نتیجے میں وہ جتنا بھی اس نے کھوج لگایا, جتنا بھی گہرائی میں چلا گیا, تو گہرائی میں جتنی بھی چیزیں اس کے سامنے آ گئی. اب دیکھیے نا, میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم سب لوگ اس بات سے ہی واقف نہیں ہے کہ ہم زندہ اس لیے کہ اوپر سے کوئی اطلاع آ رہی ہے, یا ہے یہ سامنے کی بات ہے کہ اگر اوپر سے کوئی اطلاع نہ ہے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اچھا, یہ ہمارا مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب اطلاع آنی بند ہو جاتی ہے تو آدمی ڈیڈ باڈی ہوتا ہے, مر جاتا ہے. اس کے باوجود ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اطلاع کہاں سے آ رہی, کیوں آ رہی. جب اطلاع کے بارے میں آپ نے کھوج نہیں لگایا, تفکر نہیں کیا, تو اطلاع تو شعور پہ آ رہی ہے, آپ نے اس پر غور ہی نہیں کیا. نتیجے میں وہ اطلاع آپ کے لیے بیکار.